بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قابل احترام علماء کرام اور تمام برادران اسلام، حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب دامہ ظلہ آپ سے مخاطب تھے اور دین کی اہم اور ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھے ہوئے تھے. ضرورت ان باتوں کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں کی ہیں اور ہر دعا ہمارے ایمان، عقیدہ، اخلاق کے درستگی کا سبب ہے. ایک دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیے ہیں: اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو دین کی بات غور سے سنتے ہیں اور بہتر عمل کرتے ہیں. اللہم اجعلنی من الذین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بات دھیان سے سنتے ہیں اور اچھی طرح عمل کرتے ہیں. ہم لوگ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سنتا ہی نہیں. بہت بڑا طبقہ شہر میں موجود ہے مسلمانوں کا جو کسی عالم کی بات بھی نہیں سنتا، کسی پروگرام میں بھی شریک نہیں ہوتا، تو وہ تو یستمعون القول سے بھی محروم ہے. ہم جیسے لوگ سنتے تو بہت اہتمام سے ہیں، لیکن سن کر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کرتے. جتنے اہتمام سے ہم سنتے ہیں اتنے اہتمام سے عمل نہیں کرتے. پھر بھی فائدہ ہے سننے کا، اس لیے کہ آدمی جب کوئی بات سنتا ہے تو اسے ایک علم تو حاصل ہو جاتا ہے. آج نہیں کل کسی وقت آدمی عمل کر لے گا، اور اگر عمل نہ بھی کرے تو احساس تو ہوگا کہ یہ عمل کرنے کی چیز تھی، میں عمل نہیں کر سکا، اس کا احساس تو رہے گا. اور یہ شرمندگی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کے ساتھ بدعملی کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی کو احساس ہو کہ میں گناہگار ہوں، احساس ہو کہ یہ بات اچھی نہیں ہے مگر میں کر رہا ہوں، یہ بات اچھی ہے مگر میں نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا احساس ہوتا ہے تو اس کو ندامت کہتے ہیں. اور ندامت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے.
کہ بندے کو ندامت تو ہو کہ میں نہیں کر رہا ہوں. اور جو آدمی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. تو سننے کا ایک فائدہ تو یہی ہو جاتا ہے کہ آدمی کو پتا چل جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. میں غلطی پر ہوں اتنا تو پتا چل جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں سننے کا صحیح معنوں میں نفع یہی ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، عمدہ طریقے سے اس سنی ہوئی بات پر عمل کرے، آدمی مضبوطی سے پختگی سے اس کے اوپر عمل کرے. یہ ہے اصل فائدہ سننے کا. اور اگر آدمی سنے اور عمل نہ کرے تو فائدہ کیا ہوا اس کو؟ سننا عمل کے واسطے ہوتا ہے، کہنا عمل کے واسطے ہوتا ہے. کہنے سننے کا عمل تو ہو جائے لیکن اس پر عمل نہ ہو تو ایک عمل ہو گیا اور دوسرا جو مقصود تھا وہ رہ گیا اور چھوٹ گیا. اس لیے جتنی بھی باتیں علماء کرام دین کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں ہم ان کو غور سے سننا اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اس پر عمل شروع کر دیا جائے. بہت سی باتیں وقت کے حساب سے رہنمائی ہوتی. آج کل ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ملک کے اندر، جیسے حکمرانوں کے ماتحت رعایا بن کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک بالکل نئی چیز ہے اور نیا تجربہ ہے. جو لوگ 50-60 سال کی عمر رکھتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے فرق، اور جو نوجوان یہی دور دیکھ رہے ہیں شاید ان کو نہیں سمجھ میں آئے. لیکن جو لوگ پہلا دور بھی دیکھ چکے ہیں، ملک کے پچھلے دن بھی دیکھ چکے ہیں اور یہ زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو فرق سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے حکمرانوں میں رعایا کی خیر خواہی تھی اور ملک کے لوگوں کو حقوق دینے میں تو لاپرواہ وہ بھی تھے لیکن لڑانے کا کام نہیں کرتے تھے. پہلے لوگوں نے بھی کون سے حق دیے مسلمانوں کو؟ پچھلی حکومتوں نے بھی کیا غریبوں کا، چاہے وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، کیا خیال کیا؟ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. جب بابا صاحب امبیڈکر نے اس ملک کا سمویدھان بنایا، ایک کمیٹی نے بنایا، پورے ملک کی نمائندگی، پورے یہاں جتنے مذہب تھے، جتنی کمیونٹیز تھیں، سب کے نمائندے اس میں شریک تھے، سب مل کر کے بنایا. وہ اس کے صدر تھے، ذمہ دار تھے. تو جب یہ بنایا گیا ہمارے ملک کا سمویدھان تو اس کے 3 حصے ہیں. ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، شروع میں بنیادی حقوق، ملک کے ہر شہری کے بنیادی حقوق ہیں. دوسرے چیپٹر میں قواعد قوانین ہیں مختلف، اور تیسرے چیپٹر میں سفارشات ہیں کہ دستور بنانے والوں نے ملک چلانے والوں کو کچھ سفارشات کی، اس کو کہتے ہیں رہنمایانہ خطوط، گائیڈ لائنز. اخیر میں یہ ہیں اس کے اندر، ہمارے دستور میں چھپے ہوئے ہیں. اس کے اندر ملک چلانے والوں کو پہلی حکومت جو بنی ملک میں آزاد، اس کو جو گائیڈ لائنز دی ہیں اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ 10 سال کے اندر ملک کا ہر شہری تعلیم یافتہ ہو جائے. ایک سفارش یہ ہے کہ حکومت اولین ترجیح اس کو دے
کہ ہمارے ملک ہندوستان کے ہر شہری کا ذاتی مکان ہو، وہ کرائے کی مصیبت میں نہ رہے، اس کا ذاتی مکان ہو جائے۔ ایک سفارش یہ لکھی ہوئی ہے، اب بھی لکھی ہوئی ہے، کہ بہت جلد ملک میں ایک ایسا نظام عدل قائم کیا جائے، ایک ایسا قانونی نظام بنایا جائے کہ اس ملک کا سب سے غریب آدمی اگر مظلوم ہے تو اس کو انصاف حاصل کرنے میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا نہ پڑے، اور وہ کورٹ سے اپنے لیے انصاف حاصل کر سکے۔ سب سے غریب ملک کا وہ بھی سمجھے کہ میرے ملک کا عدلیہ ایسا ہے کہ میں جاؤں گا اور اپنا حق حاصل کر لوں گا، اور مجھے پیسے ویسے کی مجبوری کچھ نہیں ہوگی، یعنی فری ججمنٹ حاصل ہوگا۔ ایسا نظام بنایا جائے ملک میں۔ تو کچھ ہوا کیا اس میں سے؟ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور 80 برس 8 دہائیاں گزر گئیں، 70 تو کمپلیٹ ہو گئے اس سمویدھان کے بعد۔ لیکن اس میں ان سفارشوں میں سے کوئی سفارش پر ہماری کوئی سی بھی حکومت عمل کر سکی کیا؟ پہلے والی اب جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکی۔ ہاں، اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ کامن سول کوڈ کا نظام بنایا جائے جو ملک کے تمام لوگوں کے لیے یکساں انصاف دے سکے۔ تو اس کا مسئلہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن بنا وہ بھی نہیں، صرف جب تک اٹھاتے رہتے ہیں اس مسئلے کو، کامن سول کوڈ کر کے اٹھاتے رہتے ہیں، تب بنا وہ بھی نہیں پائے۔ تو اتنی سفارشات ہیں، اور بھی ہیں، لیکن یہ سفارشات پر کوئی بھی حکومت عمل نہیں کر سکی۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پچھلی حکومتوں سے کیا ملا ہے کہ جو اس حکومت سے ہم انتظار میں ہوں کہ کچھ ملے گا۔ لیکن پچھلی حکومتوں اور اس حکومت میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ دیتے تو کچھ نہیں تھے، لیکن لڑاتے بھی نہیں تھے۔ اب یہ حکومت صرف لڑائی جھگڑے کی بات کرتی ہے، خالی ہر وقت ہندو مسلم ہر کوئی سے بھی مدے میں سے یہی نکال لیتی، کوئی سے بھی مسئلہ پیش آ جائے اس میں یہی نکال لیتی، ہندو مسلم کا مسئلہ نکال لیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ملک میں امن نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہم جیسی عمر کے لوگوں کے لیے نئی ہے۔ پہلے امن و امان تھا، بھائی اپنے اپنے مذہبوں پہ تھے، جو مل گیا کھا لیا، اپنی قسمت، حکومت نہیں دے رہی ہے، حکومت کے ذمے تھا کہ ہر کوئی بھوکا نہ رہے ملک۔ لیکن اب انہوں نہیں کر رہے ہیں تو بھی چھوڑو، جو محنت مزدوری کرو، جو ملا کھا لو، خوش رہو۔ کیوں آدمی کہیں بھی خوش جب رہ سکتا ہے جب ملک میں امن ہو، سب ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھیں، بھئی ہمارا انسانی بھائی ہے، یہ بھائی ہے، کوئی بھی دھرم ہوگا اس کا، لیکن ایک انسان ہے، ہم سب مل جل کے رہتے ہیں۔ تو اس کو امن کہتے ہیں۔ تو امن ہے تو پھر دین بھی ہے، اور اذانیں بھی ہیں، اور نمازیں بھی ہیں، اور مسجدیں بھی ہیں، اور قبرستان بھی ہیں، اور تبلیغ بھی ہے، اور مدرسے بھی ہیں، اور خانقاہیں بھی ہیں، سب ہیں اگر امن ہے۔ اگر کسی جگہ امن نہیں ہوتا تو پھر وہاں پر آدمی کچھ بھی چین سے نہیں رہتا، اور وہ ہم کو بے چین رکھ کر اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خود چین سے رہیں گے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ جب بدامنی ہوگی تو سب کوئی پریشان ہی رہیں گے۔ ہم ڈرتے رہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کریں گے ہمارے ساتھ، تو سامنے والا ہم سے مطمئن تھوڑی رہے گا، وہ بھی ڈرتا رہے گا کہ بھائی یہ لوگ بیزار ہو کے کیا کریں گے۔ تو امن ختم ہوتا ہے تو کوئی سکھ چین سے نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی خاص تعریف یہ فرمائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس شہر کی جس میں امن و امان ہے، جس میں کسی کی حق تلفی نہیں، جس میں کسی کو کسی سے خطرہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ آبرو کا، کسی چیز کا ڈر نہیں، سب سیف ہیں، محفوظ ہیں۔
یہ خصوصیت مکہ مکرمہ کی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اس کی قسم کیوں کھائی؟ اس کی قسم اس لیے کھائی تاکہ معلوم ہو جائے کوئی بھی شہر کی خوبی یہی ہے کہ وہاں امن ہو، چاہے کھانے پینے کو کچھ زیادہ نہ ہو لیکن امن ہو. امن و امان خوبی ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں جوڑا اور امن کو ختم نہیں کیا تو یہی لوگ ہیں جو امن والے ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں. کون؟ جو ایمان لائیں اور گناہوں کی زندگی سے محفوظ رہیں. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. ظلم قرآن میں گناہ کو کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ظلم. اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور اس کے بعد دوسرے ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو جو لوگ ایمان لائے یعنی توحید پر قائم رہے اور توحید میں شرک کو نہیں گھسایا تو یہ امن والے لوگ ہیں، یہی ہدایت والے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. تو بہرحال اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، گزرنا تو ہے ہی. اللہ جس کو مسلط کر دیتا ہے ان کو ہم کیسے ہٹائیں گے؟ ہمارے گناہوں نے ظالموں کو مسلط کیا، اور اگر ہم نیک بنے تو اللہ ان کو بدل کر عدل کرنے والے، امن قائم کرنے والے، انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو مقرر فرما دے. فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں لیکن تدبیریں زمین پر ہوتی. ہمیں تدبیر کرنی چاہیے. اس وقت ملت اسلامیہ کو کوئی بھی سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے. تھوڑا بہت ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی کوئی آدمی سیاست میں ہے، سیاست میں تو کیا سیاست ہے؟ اس وقت سیاسی لیڈروں کی چمچہ گیری کرنا سیاست ہے. مسلمانوں کی سیاست اتنی ہے، بس خود کچھ نہیں کر پاتے، کسی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. بس وہ ایک لیڈر بن گیا، اس کے پیچھے 10 مسلمان، اس کے پیچھے 10 مسلمان، اس کے پیچھے 10 مسلمان. اب مسلمان سب ان کے پیچھے پھرتے ہیں، خود کچھ نہیں کر پاتے. وہاں تلنگانہ میں ایک ڈسٹرکٹ ہے نظام آباد، اور زمانے دراز سے یعنی جب سے آزاد ہوا ہے ملک تب سے وہاں کانگریس کا ہی ایم پی رہا ہے شروع سے اخیر تک. لیکن اس دفعے اسی کا بیٹا وہ بی جے پی میں شامل ہو کر بی جے پی کی ٹکٹ سے ایم پی بنا ہے، اسی کانگریسی کا بیٹا. تو خیر محنت کیا، کوشش کیا، جو بھی ہوا، ہماری غفلت بھی اس میں شامل ہے، سب کچھ تھا. بہرحال وہ ایم پی بن. ایم پی بننے کے بعد اس نے خطاب کیا تھا لوگوں سے. ایک بڑا پروگرام ہوا تھا تو اس میں وہ بات کر رہا تھا. اردو وہ لوگ بہت اچھا بولتے ہیں، خاندانی طور پر سب اردو والے ہی لوگ ہیں. تو وہ خطاب کرتے ہوئے بول رہا تھا کہ مسلمانوں، تم لوگوں کو لیڈرشپ تو کبھی کرنی آئی نہیں. لیڈر بننا ہے تو میرے سے سیکھو. تم لوگ صرف لیڈروں کی چمچہ گیری کرتے ہو، لیڈر کوئی نہیں بنتا. لیڈر بننا چاہیے. آپ ان کے نیچے پیچھے پھر رہے ہیں، پیچھے ان کی چائے پانی پہ خوش ہیں، بس ختم. آپ خود کچھ بنو. بعض جگہوں پر میں نے دیکھا، مہاراشٹر میں ایک علاقے میں گیا، سب علاقہ ماشاءاللہ صاف ستھرے علاقے تھے، سب سڑکیں بنی ہوئی ہے اور پارک وغیرہ سب صفائی ستھرائی وغیرہ، ایسے سب علاقے دیکھ. پتا چلا کہ وہاں کے جو ایم ایل اے ہیں وہ مسلمان ہیں اور 5 دفعے سے وہی ہیں. نہ غیر مسلم ان کو ہراتا ہے نہ مسلم ہراتا ہے، کیونکہ لیڈرشپ ہے ان کے اندر. اب وہ کام کرتے ہیں اور ہر کسی کی سنتے ہیں، عام آدمی کی طرح. چیئرمین نہیں ہے وہ،
کہیں بیٹھنا نہیں جانتے، ہر جگہ موجود، ہر بستی میں موجود، ہر ایک سے ملتے ہیں، ہر ایک کو پوچھتے ہیں، ہر ایک کی خوشی غمی میں شریک رہتے ہیں، 5 دفعے سے وہی MLA، اور کوئی نہیں چاہتا کہ وہ ہٹ کے کوئی دوسرا آئے، کیوں؟ سب کی خدمت کرتے ہیں۔ تو دیکھو مسلمان ہونے کے باوجود آج بھی ہے وہی اس علاقے کے اندر۔ تو ہم بن سکتے ہیں نا لیڈر، ہم لیڈر ہی نہیں بنتے۔ ہم لوگ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ کسی کے پیچھے پیچھے پھریں، اب تھوڑا بہت کچھ جب تب وہ کچھ تو دیتا رہتا ہے، وہ لے لیں، کھا لیں، پیسے نکال لیں، ختم قصہ۔ تو آپ کا کام بنے گا، ملت کا کام کیسے بنے گا؟ آپ کا جیب بھرتا رہے گا، آپ کے پاس کچھ پیسہ آتا رہے گا، قوم کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو یہ سب چیزیں زمانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سیاسی شعور اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ سیاسی شعور اتنا ہی ہے ہمارا۔ اب ضرورت ہے ان حالات میں کہ مسلمان سیاست کو سمجھے کہ سیاست کیا ہے۔ ہمارا دین ہے وہ، ہمارے دین میں ہمارے نبی نے ہمیں یہ سب کام کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، اور خود اللہ کے نبی بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی اور پہلی دفعہ فرشتہ ملا تو تھوڑا سا آپ گھبرا گئے تھے، نئی چیز تھی، دوسری مخلوق تھی، وہ اچانک آ کے مل لی، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آج وحی لائے ہیں، پھر لاتے رہیں گے۔ پورا مکہ مشرکوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے نبی اکیلے توحید والے تھے۔ تو اب آپ توحید کی دعوت دیتے تو کیا رد عمل ہوتا، ری ایکشن؟ اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا خطرہ تھا، ڈر تھا۔ آپ گھر میں آئے تو اپنی بیوی سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، جان کا کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ابھی دیکھو دین ایمان والی باتیں نہیں آئی تھی، کچھ بھی نہیں آئی تھی، اس وقت کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ، حضور علیہ السلام کی نبوت سے پہلی والی زندگی سامنے رکھ کر کہہ رہے لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وشواس، یہ اطمینان ان کو کس بنیاد پہ تھا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے نہیں توڑتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، ہر رشتہ دار کا حق ادا کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، ہر بوجھ والے آدمی کے، مقروض، جس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کسی پر کوئی مصیبت، تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی بوجھ اس پہ آ گیا ہے، یہ بیچارہ اکیلا کیوں اٹھائے، میں بھی شریک ہو جاؤں اور اس کا بوجھ کسی طریقے سے ہلکا کروں، آپ اس کی فکر کرتے ہیں۔ نمبر 3، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کوئی شخص باہر سے آ جائے اور آپ کی میزبانی سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں جا سکتا، آپ برابر اس کی میزبانی فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ احسان فرماتے ہیں۔ اور تکسب المعدوم، اور جو بیچارہ نادار ہے، پریشان ہے، غریب ہے، آپ اس کے لیے کماتے ہیں، کما کر اس کی مدد کرتے ہیں، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، تاکہ جن لوگوں کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میں ان کے لیے کوئی مددگار ثابت ہو جائیں۔ اب 5ویں بات بتائی کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو حادثات اتفاقیہ ہوتے ہیں، اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، عوامی مصیبت، ان مصیبتوں کے وقت آپ لوگوں کے مددگار بن جاتے ہیں۔ کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت میں آپ مددگار ہوتے ہیں۔
تو یہ سب جو حضور کی 5 باتیں حضرت خدیجہ نے اس وقت میں دہرائی حضور علیہ السلام ہی کے سامنے کہ آپ میں یہ صفت ہے، آپ میں یہ صفت ہے، آپ میں یہ صفت ہے. صفتیں تو بہت تھیں لیکن جو موٹی موٹی اہم باتیں تھیں حضرت خدیجہ نے اس وقت میں ذکر کر کے کہا ایسے بندے کو اللہ رسوا نہیں ہونے دیتا. جو اللہ کے بندوں کے لیے بھلائی کرتا ہو وہ کیسے رسوا ہو سکتا ہے؟ وہ رسوا نہیں ہو سکتا. یہ حضور علیہ السلام کی سوشل ایکٹیویٹیز تھی نبوت سے پہلے، اور نبوت کے بعد دعوت کا کام بڑھ گیا تھا، مگر یہ کام گھٹے نہیں تھے، یہ کام آپ بعد میں بھی کرتے تھے، وفات تک کرتے رہے یہ کام جو حضرت خدیجہ نے بیان کی. اور یہی 5 صفتیں مشرکین میں سے ایک بڑے سرغنہ نے، جس کا نام ابن الدغینہ تھا، صدیق اکبر کے بارے میں کہی. حضرت صدیق اکبر قرآن پڑھتے تھے مکے میں، تو لوگ ان کو کہتے تھے بھئی یہاں بیٹھ کے مت پڑھیے، ہماری عورتیں بھاگ کے آ کے سنتی ہیں، ہمارے بچے آپ کا قرآن سنتے ہیں. حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے تھے اور وہ رجل بکا تھے، جلدی رونا آتا تھا ان کو، تو روتے ہوئے تلاوت کرتے تھے اللہ کے کلام کی. تو عورتیں بھاگ بھاگ کے آگے سنتی تھیں کیونکہ دلوں پہ اثر ہوتا تھا اس کا. مکہ والے بولتے تھے کہ بھئی آپ گھر کے اندر پڑھ لو، بغیر آواز کے پڑھو، ہم کو ڈر ہے کہ ہماری عورتیں ہمارے بچے مسلمان ہو جائیں گے، اس کا ڈر ہے ہم کو، خالی آپ کا پڑھنا سن کے مسلمان ہو جائیں. مجبور کیا، بہت ستایا، تو حضرت صدیق اکبر نکل کے چلے گئے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، چلو میں مکہ ہی چھوڑ دیتا ہوں، وطن ہی چھوڑ دیتا ہوں، کہیں چلے جاؤں گا اور وہاں جا کر اللہ کی کتاب پڑھوں گا، اذان دوں گا، نماز پڑھوں گا. تو رستے میں اکیلے چلے جا رہے تھے صدیق اکبر. ایک ابن الدغینہ نام کا ایک مشرکوں کا سردار ملا، وہ کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا بھائی قوم کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے، میں کہیں بھی چلے جاتا ہوں اللہ کی. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسے لوگ نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے، آپ جیسے لوگ خود سے بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی آپ کو باہر کر سکتا ہے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. وہی 5 باتیں جو خدیجہ طاہرہ نے نبی کے بارے میں کہی تھی، ٹھیک وہی الفاظ میں ابن الدغینہ نے صدیق کے بارے میں کہا. پتا چلا کہ نبی اور جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، دونوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانی سماج کے ہر دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، اور انسانی سماج سے تکلیفوں کو اٹھانا ان کی سب سے بڑی عبادت. سب سے بڑی عبادت انسانی سماج کی تکلیف کو ختم کرنا. تو اب ہم اس کو دین میں شمار نہیں کرتے، تو ہم بولتے ہیں بھائی وہ تو لیڈروں کا کام ہے، تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، وہ سیاسی لوگوں کا کام ہے، ایسے سمجھتے ہیں. وہ سیاسی لوگوں کا کام کیوں ہے؟ وہ تو آپ کے نبی کا کام ہے، وہ آپ کے قرآن کا حکم ہے، وہ آپ کے دین کا حصہ ہے. لیکن دھیرے دھیرے ہمارے ذہنوں سے یہ سب نکل گیا، اور ایک غلامی والی زندگی ہمارے ذہنوں میں آ گئی، ہمارے سماج میں. بھئی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب ہم جیسا بولے ویسا سنو. اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا تو اگلی نسل ہماری اس غفلت کا اتنی متاثر ہو جائے گی کہ اگر ان سے کہا جائے گا کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو مورتی پوجا کرنا پڑے گا، تو بولیں گے کہ بھائی اب کیوں لوگوں سے لڑائی لگا لی جائے، چلو ٹھیک ہے اسی میں، ہمارے دل میں تو نہیں ہے نا، ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. اب یہ لوگ اسی سے خوش ہوتے ہیں تو چلو یہی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس میں اسی سے خوش ہوتے ہیں. تو اب اکے دکے لوگ کر رہے ہیں. صرف ہمارے جاہل لیڈر وہ مندر میں بھی چلے جاتے ہیں اور پوجا پاٹ میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ صرف یکجہتی بتانے کے واسطے. علم نہیں ہے ان کو،
اس لیے وہ اس کو سمجھتے ہیں بھئی ہندو مسلم یکجہتی بتانے کے واسطے کرنا پڑتا، ایسے سمجھ تو اکے دکے کوئی کر رہے ہیں، اب بہت لوگ اس کو غلط بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ایسا وقت آ سکتا ہے کہ بہت لوگ یہ کہیں کہ بھئی یہ کرنے میں کیا حرج ہے، وہ ایک کلچر ہے، وہ کلچر ہے بھارت کا، چلنے دو، کیا ہونے کا ہے، اپنا عقیدہ اپنے دل میں ہوتا ہے۔ تو تھوڑے لوگ برا سمجھیں گے، اکثر لوگ اس کو ٹھیک سمجھیں گے، ایسا بدل جائے گا ماحول۔ اب اکثر لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن اگلی نسل میں اکثر لوگ اس کو اچھا ہی سمجھیں گے اور تھوڑے لوگ ہوں گے جو برا سمجھیں۔ یہ ماحول بننے سے پہلے اور ایک نسل کے بگڑنے سے پہلے تمام انگول کے مسلمانوں پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ دین کی صحیح معرفت حاصل کرے۔ ہمارا دین کیا ہے اس کو جانیں۔ ہمارا دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، ہمارا دین پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، پوری زندگی میں رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین۔ اس لیے کمپلیٹ دین ہے، یہ کمپلیٹ دین ہے، یہ ناقص دین نہیں۔ دوسرے مذاہب کی طرح ایک دو چار تہوار کر لو اور ایک دو چار خیالات رکھ لو، ہو گئے اس دھرم کے آدمی۔ آپ اسلام دھرم کے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کی زندگی پیدائش سے لے کے موت تک اور صبح سے لے کے شام تک اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ فالو نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تب جا کر ہم سچے مسلمان کہلائیں گے۔ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، ہم کو پیشاب پخانے کی بھی اپنی مرضی سے اجازت نہیں ہے، وہ بھی ہمارا دین سکھاتا ہے، اتنا کمپلیٹ دین ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، طنز کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے، منہ چڑھاتے ہوئے کہا ارے تمہارے نبی تو پیشاب پخانہ کیسے کرنا چاہیے، ضرورت سے فارغ ہو کے استنجا کیسا کرنا چاہیے، یہ سکھاتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، ان کا کام یہ ہے سکھانا۔ ایسے مذاق اڑانے کے لیے ایک یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے وہی پوری بات دہرا کر پورے فخر کے ساتھ اس کے سامنے رکھی۔ ان کا نام یعلمنا نبینا کل شیء حتی الخراء۔ ہاں جی، ہمارے نبی ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کرنا اور پیشاب پاخانہ کر کے دھو لینا بھی سکھاتے ہیں۔ تو اس نے مذمت کے محل میں کہا، انہوں نے فخر سے قبول کیا، یہ تو ہمارے لیے فخر ہے، ہمارا نبی کیا چھوڑا، سب کچھ سکھا دیا ہمارے نبی، ہر چیز سکھا دی۔ بیوی سے کیسے ملنا یہ بھی نبی نے سکھایا، اس وقت کیا پڑھنا یہ بھی نبی نے سکھایا، اور وجہ بھی بتا دی کہ اگر تم بیوی سے ملاقات کرو اور اس وقت میں یہ دعا پہلے پڑھ لیا کرو اور اللہ اس ملاقات میں تمہارے لیے اولاد مقدر فرما دے، اس اولاد پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ تو ہم کو ہر چیز ہمارا دین سکھاتا ہے، سونا کیسے، لیٹنا کیسے، ہمارا دین سکھاتا ہے۔ ہمارے دین نے پوری زندگی میں دخل دیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب، کوئی سمجھ رہا ہے کہ صاحب داڑھی رکھ لو بڑی سی اور دیندار ہو گئے، کوئی سمجھ رہا نماز روزے کی پابندی کر لو دیندار ہو گئے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ خلق خدا کی خدمت کر لو تو دیندار ہو گئے۔ تو یہ سب دین ہے، اس کا دین ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ سب چیزیں دین ہیں، لیکن یہی دین نہیں ہے، دین ہر جگہ ہے۔ کیسے کھائیں، کیسے پیئیں، کیا کمائیں، کیسے ہماری زندگی گزرے، ہماری آمدنی کیسے ہونی چاہیے، بزنس کیسے ہو۔ آپ اگر حدیث کی کتاب کا خالی انڈیکس پڑھیے، حدیث کی کتابیں اردو میں بھی ہیں، اب تو میں سمجھتا ہوں کہ تیلگو میں بھی ہیں،
آپ صرف انڈیکس پڑھیے، کہاں کہاں کیا کیا ٹاپک پر حضور علیہ السلام نے آپ سے بات کی ہے۔ تو کھیتی باڑی کیسے کرنا، اس کے بھی احکام حضور علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ پانی کیسے سینچنا، یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ جو پانی آ رہا ہے اوپر سے، کس کا کتنا حق ہے اس میں، یہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا ہے۔ باغبانی کیسے کریں گے، باغات میں لگائیں گے، پھل کب بیچیں گے، یہ بھی سکھایا ہے حضور علیہ السلام نے۔ کیسا آپ درخت پہ پھل لگنے کے ساتھ ہی نہیں بیچ سکتے، آپ پھول نہیں بیچ سکتے، آپ پھل ابتدائی زمانے میں نہیں بیچ سکتے، آپ اس وقت بیچیں گے جب کہ پھل اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کو کیڑ نہیں لگتا، اتنا بڑا ہو گیا، اس وقت آپ اس کا سودا کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ کاروبار کیسے کرنا چاہیے، لین دین کیسے کرنا چاہیے، کرایہ اور اجارہ، کسی کی چیز اپنی چیز کرائے پہ دینا لینا، دونوں انسانوں کی ضرورت ہے، اس کے احکام حضور علیہ السلام نے بتائے۔ شادی بیاہ کے احکام بتائے۔ کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے جس میں ہمارے نبی ہم کو آسمانی ہدایت نہیں دیتے، اللہ کے احکام نہیں پہنچاتے؟ پوری زندگی کو لانا ہے دین پر، اور ماننا ہے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا سیکھو، اچانک تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم رات کو سو جائیں گے اور صبح کو جو ہے جنید بغدادی بن جائیں گے اور امام راضی بن جائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ زندگی میں دین آئے گا، ٹھیک ہے، ضروری سے شروع کرو، جو سب سے ضروری ہے وہ پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ لیکن جاننا تو ضروری ہے، ہم کو ماننا تو ضروری ہے۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے اس دور کی، نہ جانتے ہیں نہ مانتے، جتنا خود کرنا چاہتے ہیں اس کے آگے نہ جاننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، اس کے آگے بس وہیں رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہم کو۔ اس چیز نے ملت کو اس وقت میں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا تم کرو گے تو ہم کریں گے، یہ اللہ نے ہمارا کرنا پہلے بیان کر دیا۔ ان تنصر اللہ، ان شرط کے لیے، شرط، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی ان تنصرو دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو پہلے ہمیں کرنا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب؟ ارے بابا، اللہ کی مدد سے پہلے کچھ تم کو کرنا ہے، تم کب کرو گے؟ اللہ بھی پوچھ رہا ہے میرے بندے کب کریں گے میرے دین کی مدد، میرے بندے کب کریں گے میرے دین کی مدد؟ تو وہ ہمارا انتظار کر رہا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کب کرے گا۔ یہ تو کام ایسے ہی پینڈنگ رہے گا۔ اس لیے جو ترتیب بنا دی گئی ہے اس ترتیب پہ آ جاؤ، پہلے ہم شروع کر دیں اللہ کے دین کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد، تعلیم و تربیت میں کوشش کرنا، ایمان والوں کی جس طرح مدد کر سکتے ہو کرنا، انسانیت پر رحم کرنا۔ کوئی بھی انسان مظلوم ہے، کوئی دین دھرم کا ہوگا، ہم اس کے لیے اس کے نجات دہندہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس کی اس مصیبت کو دور کرنے میں کام آ جائیں گے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، ہمارا دل میں رحم و کرم بھرا ہوا ہے، ہم کیسے کسی کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے دین کی نصرت ہے۔ اگر اللہ کے دین کی نصرت آپ کرو گے تو اللہ فرمانے میں کروں گا اس کے بعد، یعنی پھر ہمارے سب مقاصد پورے ہو جائیں گے، ہمارے لیے جو مشکلات ہیں وہ اللہ اپنی کرم سے دور کر دے گا۔ اللہ پاک کب دور کرے گا؟ جب ہم کچھ کریں گے۔ تو یہاں غلطی ہو رہی ہے آ کر کے، ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی، اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی، ایسے ہم بولتے بیٹھے ہوئے۔ ارے بھائی کیوں نہیں آ رہی یہ بھی تو سوچو، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جب آپ سوال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب یہ ملے گا، اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا،
قرآن میں ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا، جو بولا ہے سچ بولا ہے اور کر چکا ہے، کرے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن وعدہ ہم ہی نے توڑ دیا ہے، ہم اپنا کام کریں پھر دیکھیں کیسے مدد اللہ تعالیٰ کی آتی ہے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی ہوگی مدد اللہ کی، ہوگی، بشرطے کہ ہم اجتماعی طور پر سب مسلمان اپنا کام شروع کر دیں، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کریں۔ اللہ نے ان کو مسلمان کیوں بنایا، اللہ نے ان کے ذمے کیا کیا کام رکھے، اسے علماء سے سمجھنا اور اس پر جمنا اور اپنی والی کوشش شروع کر دینا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ بندے نے پوری کوشش کی کہ نہیں کی، یہ بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو کوئی بہانہ چاہ رہا تھا، جب ہم نے کچھ کرنا شروع کر دیا اس نے مدد فوراً شروع کر دی۔ انتظار نہیں کرے گا کہ بندہ اپنا کام پورا کر دے، یہ پورا کرنے سے پہلے ہی مدد کر دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اپنے بندے کے عمل کا بدلہ دینے کے لیے وہ کوئی ہم سے وپار نہیں کر رہا ہے، وہ کوئی ہم سے بزنس نہیں کر رہا ہے، وہ تو رحمان ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے اور وہی سب کچھ دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پاک انتظار کر رہے، کچھ شروع تو کرو بندو، کھڑے تو ہو جاؤ، کچھ کر کے تو بتاؤ، صورت تو اختیار کر لو میرے بندوں کی، پھر میں سبھی سب کچھ کر دوں گا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیا ہے۔ ذرا بندے سرگرم ہوئے فوراً مددیں بھیجنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ۔ تو اس وجہ سے یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پورے دین سے واقف ہو جائیں، اب پورے دین کے لیے ہمارے اندر فکر پیدا ہو جائے اور جتنا ہو سکے کرنا شروع کر دیں۔ چاہے ہم پورے دین پہ نہ جم سکیں لیکن پورے دین سے واقف تو ہو جائیں، اور واقف ہو کر جو جو ہو سکتا ہے وہ تو کرتے رہیں، اور جس میں دشواری ہو رہی ہے اللہ سے مدد مانگیں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کے اوپر بھی ہم قائم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت تمام ملک کے علماء کی طرف سے کہ مسلمانوں کو اپنے دین کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیے، اور ایک سماج کے فرد ہونے کی حیثیت سے سماج کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے حقوق ادا کرنا چاہیے، نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اور ایک ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ملک کے حقوق ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک غیرت مند انسان ہونے اور غیرت مند نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے اپنی روزی روٹی کے معاملے میں خود مختار ہونا چاہیے اور کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنی روزی روٹی کی خود فکر کرنی چاہیے، کوئی کسی کا بوجھ نہ بنے۔ یہ شعور، تو یہ شعور ہماری قوم میں پیدا کرو، اس کو ہم کہتے ہیں دینی شعور پیدا کرو، سماجی شعور پیدا کرو، معاشی شعور پیدا کرو، سیاسی شعور پیدا کرو۔ یہ شعور جب زندہ ہو جائیں گے تو ہم زندہ قوم کہلائیں گے، فی الحال مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جب جاگ جائے گا ہمارا ضمیر تو ہم زندہ ہوں گے، اور جب ہم زندہ ہوں گے تو زندے کو شکست کوئی نہیں دیتا، مردے کو تو جو چاہے کر لو تماشا اس کا، لیکن زندہ اپنے سے لاتا ہے۔ دیکھو زندہ خود نہاتا ہے، مردے کو دوسرا نہلاتا ہے، زندہ اپنے کپڑے خود پہنتا ہے، مردے کو دوسرے کپڑے پہناتا ہے، زندہ اپنا رستہ خود چلتا ہے، مردے کو چار کندھوں پہ لے جانا پڑتا ہے۔ تو مردہ کچھ نہیں کرتا، زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح قومیں جب تک زندہ ہوتی ہیں اپنا کام خود کرتی ہیں، کسی کا رونا نہیں روتی، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے، کچھ چھوڑو، ہم کیا کر رہے۔ اپنا تو نہیں کوئی دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، سب دوسروں کا ہی دیکھ رہا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ ایسا سب سوچتے رہیں گے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا ہوگا، اور ہر آدمی میں کیا کر سکتا ہوں اتنا کرنا شروع کر دے
تو پھر سب کرنے لگیں گے، سب کرنے والے ہو جائیں گے. تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک بات یہ ہے. اور اس وقت میں جو خاص طور سے آپ لوگوں کو جمع کر کے ایک عنوان دیا گیا کہ صاحب اس وقت جمعیت علماء ہند کی ممبر سازی چل رہی ہے. تو یہ ممبر سازی ہم لوگوں کے دیر کرنے کی وجہ سے، مدرسوں میں سالانہ امتحانات آ گئے اس وجہ سے آگے بڑھ گیا، پھر رمضان آ گیا تو اس وجہ سے آگے بڑھ گیا. تو اب اسے بقرعید سے پہلے ختم کر دینے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ پھر وہ ہیلا بہانہ نہ ہو جائے. اس لیے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مؤذنین ہیں، حفاظ قرآن ہیں، خدام دین ہیں بالخصوص، اور اسی طریقے سے جو اسکول چلاتے ہیں، پرنسپل ہیں، ٹیچر ہیں، لیکچرر ہیں، یہ لوگ، اور اسی طریقے سے جو لوگ مارکیٹ میں ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور فکر مند ہیں وہ بھی. اور جیسے مسجد ہے، مسجد کی کمیٹی، صدر صاحب، متولی صاحب وغیرہ سب مل کر فکر کریں کہ ہم لوگ تھوڑی سی مدت میں اپنے ٹارگٹ کو پہنچیں گے اور تمام مسلمانوں کو اس عظیم جمعیت کا ممبر بنا لیں گے. اس واسطے کہ ہم جب ایک مضبوط پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہوں گے تو ہماری مشکلات کے سلسلے میں وہ پلیٹ فارم کام آئے گا. اگر کوئی نہیں ہوگا تو ہم مارے پھریں گے اور ہمارے مسائل کا حل کرنے والا نہیں ملے گا ہم کو. اس لیے ید اللہ علی الجماع، ایک اتحاد پر اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. اس وجہ سے اس ملک کی تاریخ ہے ماضی کی، جمعیت علماء ہند کی، کہ اس نے 100 سال سے اس ملک میں ملت اسلامیہ ہندیہ کو سنبھالا ہے، اور آئندہ بھی اس کی ملت کو سخت ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ممبر بن جانا یہ طاقت کو بڑھاتا ہے. جب ممبر بڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ بنیں گے، نیچے بنیں گے، پھر ڈسٹرکٹ میں بنیں گے، پھر اسٹیٹ کے ہوں گے، پھر پورے ہندوستان. اور اس وقت میں پورے ہندوستان کے ہر چپے چپے میں موجود اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے تو وہ جماعت جمعیت علماء ہند ہے. مطلب دین کی دعوت دینے والی نہیں، ملت کے مسائل کو، ملک کے مسائل کو حل کرنے والی. اگر کوئی بڑی جماعت ہے ملک میں، نیشنل پارٹی ہے، تو وہ جمعیت علماء ہند ہے، اور 100 سال سے خدمت انجام دے رہی، 106 برس ہو گئے تب سے مسلسل کام کر رہی ہے، اس وقت بھی موجود ہے. بہت سے مسائل ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ان مسائل کو نمٹنا پڑتا ہے. ابھی بھی دیکھیے وقف کے مسئلے کو لے کر جمعیت علماء سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور وقف بورڈ نے سینکڑوں آنے والی درخواستوں کو ریجیکٹ کر کے جن کو اہمیت دی ہے وہ جمعیت علماء ہند اور جو ہے ہمارا پرسنل لا بورڈ ہے، اور اسی طریقے سے بعض اہم قانونی شخصیات کی اپیل کو بھی اہمیت دی ہے اس نے، اور باقی سب کو ریجیکٹ کر دیا. اس سے کیا پتا چلا کہ وہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ کس کی بات پر کان دھرنا چاہیے، اور کون صرف جو ہے برسات کے کیڑے ہیں، وہ بس جب موقع ملا اپنا نام کرنے اور ویڈیو میں آ جانے کے واسطے، اخبار میں آ جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے. تو حکمراں فرق محسوس کرتے ہیں، حکمراں بھی کرتے ہیں اور ججز بھی فرق سمجھتے ہیں کہ کس کی بات کو اہمیت دینا چاہیے، کون سنجیدہ کام کرنے والا ہے. ایسے ہوتا ہے. اب بہت سارے بچے نادانی کی وجہ سے کبھی مظلومیت میں ہی ناحق جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو جمعیت علماء ان کے کیسز لڑ رہی ہے، ان کو نکالنے کی اور باہر لانے کے لیے جو جد و جہد قانونی ہوتی ہے وہ کر رہی ہے. ہم جمہوریت کے ڈھانچے کے مطابق اور اس ملک کے سنویدھان کے تحت رہ کر
اپنے حقوق کی لڑائی لڑتی ہے جمعیت علماء ہند، اور وہ حقوق دلانے کے لیے جدوجہد و کوشش کرتی رہتی ہے۔ اس کے لیے بہت سے کام ہیں، اصلاح معاشرہ کا کام ہو رہا ہے، مکاتب کا جال پورے ملک میں پھیلا کر بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے، مسلمانوں کے آپسی نزاعات کو ختم کرنے کے لیے محاکم شرعیہ کا کام ہے، جگہ جگہ قائم کر کے مسلمانوں کے مسائل کو خود ہی حل کر لو قرآن حدیث کی روشنی میں، تاکہ آپس میں جھگڑے نہ ہوں، لڑائیاں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو درپیش مسائل پر فقہی طور پر غور و فکر کر کے ان کا حل نکالنا، یہ کام کر رہی ہے، اور سارے کام ہیں جو جمعیت علماء ہر جگہ کر رہی ہے۔ آپ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خاص طور سے ہمارے علماء دلچسپی لیں کہ اپنے اپنے مسلیوں کو جتنے وہ بنا سکتے ہوں، اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر ہم اتنا ہی ٹارگٹ بھی کر لیں تو دیکھتے دیکھتے کافی بڑی تعداد ہماری اس کے اندر ممبر ہوگی، اور اس ممبرشپ کا اثر پڑتا ہے، اور حکومتیں بھی دیکھتی ہیں کہ اس جماعت کے فالوورز کتنے ہیں اور اس کے ممبرز کتنے ہیں، تو اس سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ جماعت مسلمانوں کا مدعا اٹھا سکتی ہے، ان کو حق ہے کہ یہ مسلمانوں کا نمائندہ بنے، سامنے آئیں۔ ایسے یہ ہماری ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو بھرپور کام کرنا چاہیے۔ بس یہی بات آپ لوگوں کے سامنے بتائی گئی ہے، اور یہ ہمارے ذمہ دار لوگ تھوڑا سست ہیں، وہ اس موقع پر کیا کام ہوا اور کیا ہوگا اور کون کون ذمہ داری لے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، اگر اس کا تشکیل ہوتی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، ورنہ یہ سننا سنانا تو چل ہی رہا ہے، اور ہم بھی اتنی دور سے سفر کر کے اس لیے آئے ہیں کہ مرکزی جمعیت علماء ہند نے ہم کو پابند کیا ہے کہ آندھرا پردیش کے ممبر سازی مہم کی نگرانی کریے، تو اس وجہ سے ہم پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے اور اتنا لمبا سفر کر کے صبح وہاں تھے، اور اب شام میں یہاں ہیں، وہ کل وجےواڑا میں ہے، تو اس لیے ہی نکلے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات ہماری گزارش پر توجہ دیں، اور ہو سکتا ہے اس کام کو جلدی ختم کر کے دے دیں تاکہ ایک مرحلہ گزر جائے، اور جب یہ ممبرشپ کا کام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں میدانی کام کیا کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھنا ہے، غور کرنا ہے، اور سب علماء مل کر ایک جدوجہد کرنا ہے۔ ابھی ایسے پہلے کی طرح نہیں چلے گا، ابھی ہم لوگوں کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے، یہ سستی اور بے پرواہی، ارے کیا جو ہوتا ہونے دو، ایسا سمجھیں گے تو میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی یہ مثال، بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان میں، انہوں نے دی تھی مثال کہ ایک گھر میں سانپ آ گیا، ایک کاہل غافل قسم کا انسان کھاٹ پہ لیٹا ہوا تھا چارپائی پر، تو کسی نے کہا کہ ارے سانپ آیا سانپ آیا، تو پڑے پڑے بولا آنے دو نا، کیا کرنے کا ہے، کیا کرے گا وہ، آ کے آنے دو، تو وہ آتے آتے جو ہے دلان میں آ گیا، ارے دلان میں آ گیا تو آنے دو نا، کیا کرنے کا ہے، کیا بول رہا ہے آپ کو وہ، ٹھیک، تو پھر کسی نے کہا روم میں آ گیا ہے، تو ارے کیا حرج ہے، آ جانے دو، ہم بھی رہتے ہیں وہ بھی رہے گا، کیا کرنے کا ہے اس کو، تو کسی نے کہا آپ کی کھاٹ پہ چڑھ رہا ہے، تو وہ چڑھنے دو، میں لیٹا ہوں، وہ بھی لیٹ جائے گا آ کر کے، کیا کرنے کا ہے، تو وہ لیٹے، اور لیٹ کر انہوں نے بڑی پیار محبت سے ایک بوسہ لے لیا، اسی بوسے میں سب کچھ ختم ہو گیا، سمجھے، زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو فرمایا کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، یہ سب سے کاہل قوم کا جواب ہوتا ہے، ورنہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ جب کانٹے کا جھاڑ، شیخ سعدی فرماتے ہیں کانٹے کا جھاڑ اگا تو تم فوری اس کو فکر کرو، اور اس کا کتنا نقصان ہے ابھی سوچ لو، اور اس وقت وہ اتنا ملائم ہے کہ تم 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دے سکتے ہو، لیکن اگر تم رہنے دو کیا حرج ہے، رہنے دو کیا حرج ہے بولو گے تو یہ اتنا خاردار ہو جائے گا کہ اب اس کو اکھاڑنے کے لیے کرین لانا پڑے گا، تم سے اکھڑے گا بھی نہیں وہ۔ تو یہ غفلت ہم لوگ کر رہے ہیں،
جو کام جب کر دینا چاہیے تبھی کرنا چاہیے. باشعور قوم ایسا کرتی ہے. کوئی مشکل ہے، مصیبت ہے، وہیں ختم کرو، دفع کرو. کوئی اچھی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے، حاصل کرو اور فوری طور پر اس کو انسانوں تک پہنچا دو. تو ابھی ہم کو بہت کام کرنا ہے جمعیت علماء کے تحت میں تمام علماء کرام سے. اگلے مرحلوں میں انشاءاللہ بڑے حضرات بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے کیا کیا میدان عمل میں علماء کو اپنے فرائض ادا کرنا ہے. اس پر ڈسکشن کریں گے، کچھ علائے عمل بنائیں گے اور کچھ کام کریں گے. کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور شے نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے. بولیے.